قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج انشاءاللہ الرحمن سورہ قلم کی کچھ آیتیں اور ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت بھی، اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تفسیر بھی سماعت کریجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن ایک ساق کھولی جائے گی، جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ تفسیر: یوم یکشف عن ساق، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منکرین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساق کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی سفارش کریں، اور قیامت کے دن ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا، تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر شرم و ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی طرف دعوتیں دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کا نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ یاد رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہاں آیت میں لفظ ساق جو بیان کیا گیا نا، تو ساق کھلنے سے مراد وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پیش آئے گی، اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساق یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور قرآن پاک یا احادیث کریمہ میں مذکور متشابہات کے بارے میں اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہاں آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کے لیے ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یہ اگرچہ ان کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات
نماز ہی قضا کر دیتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نماز ادا کرنے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور نماز قضا کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایوجن چینل کے ناظرین، آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے آپ کو انشاءاللہ الرحمن صحابہ کرام کا عشق رسول جو کتاب ہے، پیج نمبر 78 سے پیج نمبر 79، 78 سے 79 تک کچھ صحابہ کرام کے جذبات، دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد جو ان کے جذبات تھے اور جو پہلے ان کے جذبات تھے، وہ کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ثمامہ بن ابال یمانی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد فرمانے لگے خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا، آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا،
اللہ پاک کی قسم وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ حضرت سیدنا ہند بنت عتبہ جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، وہ ایمان لا کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہیں۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حنین کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں مبغوض ترین خلق یعنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ برے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں محبوب ترین خلق یعنی جہان میں سب سے زیادہ پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھوٹ مل جائے تو سستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے اولیاء کرام جو ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندے اولیاء کرام، وہ ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی نیکی کی دعوت کی ترکیب فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں گوشہ نشین تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رقعہ موصول ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر روشن ضمیر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا، جبھی تو آپ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ فرما لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ پیر کامل کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جائے تو بإذن اللہ تعالی پیر و مرشد کی توجہ کے سبب اس کا تدارک یعنی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضرور کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا عز و جل کی یاد سے منہ پر ایک خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے، جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور منہ پر بھی نحوست چھا جاتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا
کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن